बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक टीवी के सार्फीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक मगरूर शहजादी की है जिसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, लेकिन किस्मत की सितम जरी कि उसकी शादी एक फकीर से हो गई। ऐसा इसके साथ क्यों हुआ, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। बहुत अरसे पहले की बात है, एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो लड़की बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और उस दिन शादी करने वाले तमाम दूल्हों को बादशाह ने बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादी के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने हंसते हुए अपनी कनीजों से कहा कि ये तो गोल्ड टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा कि ये तो खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा कि जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था तो उसने उसे मुर्ख की कंगी कह के पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी कि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा इसे देखो कि इसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ फूड़ उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गर गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने जब उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़े वाले फकीर को ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने एक कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी उस फकीर से करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोटी पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहजादी ने जवाब दिया, आह, ये मैंने क्या किया। इसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुंची। उनको देखकर फिर शहजादी ने पूछा, ये बाग किसके हैं? ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मैं कितनी बदनसीब हूँ
پھر وہ ایک بڑے عظیم و شان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس شہزادی کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح اس فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا سب خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بن دینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس نے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں کچھ تمہیں سونس لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بون لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک وسیع اور بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر اس پہ لات مار کر توڑ دیے اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ سارے برتن بازار کے بیچ میں رکھ کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچیوں کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔
اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام میں لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل سے آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ جب محل میں مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ملازم چمکدار کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور اسے بہت ہی مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں مشغول زرد برد شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور وہ بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو نہیں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہے۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھتی ہے کہ اس کے والدین اور تمام درباری ہال میں موجود ہیں۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور اور تکبر سب مٹی میں مل گیا تھا۔